السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ابو اچھی ملازمت پر تھے، اس لیے بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ گھر کا ماحول محبت بھرا تھا۔ بہنوں کی آپس میں کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب زندگی کا حصہ تھا۔ زیادہ تر آپا سے انبن ہوتی رہتی تھی، کیونکہ شازیہ آپا ہم پر روب جماتی تھی اور یہ بات ہمیں بری لگتی تھی۔ بڑی بہن ہونے کی وجہ سے ہم تینوں چھوٹی بہنیں ان کا لحاظ بھی رکھتی تھیں، لیکن آپا کا غصہ ہر وقت ناک پہ دھرا رہتا تھا۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھیں، منہ پھٹ تھیں، اپنی مرضی کرتی تھیں اور کسی کو بات نہ کرنے دیتی تھیں۔ میں، نادیہ اور آسمہ ان کے غصے سے نالاں تھے، تاہم امی سمجھاتی تھیں کہ وہ بڑی ہے، تم لوگ اس کے سامنے مت بولا کرو، یاد رکھو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ایسا کہہ کر ہی ماں نے آپی کو اور زیادہ سر پر چڑھا لیا تھا۔ اب وہ امی ابو کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ یہ احساس جاتا رہا کہ کون سی بات ان کے سامنے کرنی ہے اور کون سی بات ان کے سامنے کرنی نہیں ہے۔ آپا کی عادت تھی، وہ ہر کسی کا مذاق اڑاتی تھی۔ کسی کو کہتی کالو ہے، کوئی الٹا ہے تو اسے کسی کو گنجا کہہ کر خوب ہنستی تھی۔ مجھے آپا کی ان باتوں سے چڑ تھی۔ انہی دنوں امی نے آپا کے رشتے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ دادی کہتی تھی، بہو یہ لڑکی تمہاری شتر بے مہار ہے، دیکھیں یہ بیل کیوں کر مڈھائے چڑھائے گی۔ امی جان، اس عمر کی لڑکیاں یوں ہی نادان ہوتی ہیں، شاید پہلی تھی، بہت لاڈ پیار بھی ملا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ تو آ ہی جاتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ضدی اور اناپرست ہوتے ہیں کہ ان کو وقت کے ساتھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپی بھی انہی خود سروں میں سے تھی، سونے پر سہاگا۔ ان کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ انہی دنوں خالدہ رشیدہ اپنے بیٹے جہانگیر کا رشتہ لے کر آئیں۔ میرا یہ کزن تعلیم، صورت اور شکل و لحاظ سے ہر لحاظ سے بہتر تھا، البتہ سر پر بال کچھ کم تھے۔ آپا نے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا اور مذاق اڑانے لگی کہ یہ گنجا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ امی نے اسے ڈانٹا۔ خالہ تو رشتہ مانگنے آئی ہوئی تھی اور آپا جہانگیر کو دیکھ دیکھ کر کہہ کے لگا رہی تھیں۔ امی بولی، کچھ شرم کرو، ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ طے کر رہے ہیں اور تم اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ شازیہ بولی، اماں خاطر جمع رکھو، میں نے اس گنجے سے شادی نہیں کرنی۔ امی جان نے سختی سے ڈانٹا۔ خالہ سامنے بیٹھی تھیں، ان کا چہرہ اتر گیا، وہ شرمندہ ہو گئیں۔ اتنے میں ابو آ گئے اور سمجھانے لگے کہ شازیہ بیٹی، کہ اس سے بہتر رشتہ ہمیں نہیں ملے گا۔ میں نے لقمہ دیا، آپی کیا قباحت ہے اس رشتے میں، اتنے اچھے تو ہیں بھائی، اچھے ہوں یا برے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو امی بھی ان کے پیچھے گئیں۔ شازیہ، تمہیں اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں، کتنی بے شرمی سے تم نے اپنے باپ کے سامنے انکار کر دیا۔ امی، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں گزارنی۔ سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی، میں دوسروں پر ہنستی تھی، اب سب مجھ پر ہنسیں گے۔ خالہ سب سن چکی تھیں، وہ بد دل ہو گئیں۔ امی سے کہا، رضیہ بہن، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زبردستی ہو اور بعد میں دونوں کی نہ بنے۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، سب مقدر کے کھیل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، امی بھی رنجیدہ تھیں۔ کہا، شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تبھی تو شازیہ مجھے دکھ دے رہی ہے۔ سال بعد میری کزن کی شادی ہو گئی، ہم سب شادی میں شریک ہوئے، لیکن آپی نہ گئیں۔ خالہ جان اور میرے کزن نے کوئی شکوہ نہ کیا، ان کا گھر بس گیا، بیوی اچھی مل گئی، ان کی دنیا آباد ہو گئی تھی۔ ان کو کوئی غم نہیں تھا کہ شازیہ آپی نے انہیں گنجا کہہ کر ٹھکرایا تھا۔ اب مسئلہ جوں کا توں تھا، یعنی شازیہ کے رشتے کے لیے امی تگ و دو میں مصروف تھیں کہ شازیہ کو بیاہنا ہے، کوئی اچھا لڑکا ہے تو بتاؤ۔ ان کو ایک نہیں 4 بیٹیوں کی فکر تھی، مگر سب سے زیادہ پریشانی ان کو شازیہ کی طرف سے تھی، کیونکہ بقول امی یہ لڑکی تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ آپی کو اللہ نے اچھی صورت دی تھی، لہذا نخوت بھی تھی، غرور بھی آ گیا تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ انہی دنوں ایک امیر اور معزز گھرانے سے ان کے لیے رشتہ آیا۔ امی جان کو بہت پسند آیا، لڑکا خوبصورت، تعلیم یافتہ تھا اور گھرانہ خوشحال تھا۔ امی نے ہاں کر دی، لیکن جس بات سے ڈر رہی تھی وہی ہو گئی۔ جب سارے معاملات طے ہو گئے تو آپی سے پوچھنے کا مرحلہ آیا۔ اب امی کی عزت آپی کے ہاتھ میں تھی۔ پہلے تو گھر کی بات تھی، خالہ رنجیدہ ہو کر بھی چپ ہو گئی تھیں، مگر اب معاملہ غیروں کا تھا۔ ذرا سا بدمزگی دونوں گھرانوں کے لیے تازیانہ ہو سکتی تھی۔ اسلم کے گھر والوں نے فوری جواب مانگا تھا۔ جواب میں آپی نے ایک بار پھر انکار کر دیا، یہ کہہ کر یہ لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اب شہری بن گئے ہیں تو کیا ہوا، ان کی عادتیں تو وہی ہوں گی نا۔ یہ کوئی جواز نہ تھا کسی اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا، مگر خدا جانے
آپ کیوں سمجھتی ہی نہیں تھیں؟ وہ شادی کو کھیل سمجھتی تھیں۔ شاید آپ کے ذہن میں آئندہ زندگی کا کوئی حقیقی تصور نہیں تھا۔ خدا جانے وہ خوابوں کی کس دنیا میں رہتی تھیں۔ جب انہوں نے فوری جواب مانگا اور آپی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکے کا رنگ سانولا ہے، جب ان کو گوری لڑکی کی تمنا ہے تو مجھے بھی گورا جیون ساتھی چاہیے۔ ایسی باتیں سن کر امی نے سر پکڑ لیا کہ خدا جانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ بیٹی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تم ہر موقع پر انکار کر دیتی ہو۔ آپ کو بھی تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ سامنے رنگت کوئی عیب نہیں۔ باجی نادیہ نے آپی کو سمجھانا چاہا تو آپی نے جھٹ کہا، ایسی بات ہے تو تم کر لو نا اسلم کے ساتھ شادی، تم تو کالے رنگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے سارا غصہ نادیہ پر نکال دیا۔ ایک لمحے کو نادیہ لرز گئی، پھر سنبھل کر بولی، امی جان آپ باجی کی فکر چھوڑیے اور اب دوسری بیٹیوں کا فکر کریں۔ مایوس ہو کر امی نے نادیہ کی طرف دیکھا جو امی کے درد کو سمجھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ نادیہ ماں سے بولی، ماں مجھے اس گھر کی عزت اور آپ کی خوشی پیاری ہے، آپ ان لوگوں کو انکار مت کیجیے۔ آپی نہ صحیح، آپ کی دوسری بیٹی صحیح، میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں۔ یوں نادیہ نے ماں کی خوشی کے لیے سر تسلیمِ خم کر دیا۔ اسلم کے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ بڑی نہ صحیح، چھوٹی صحیح، انہوں نے رشتہ اسی گھرانے سے لینا تھا، سو لے لیا۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور سب کو اپنی قسمت کا ملتا ہے۔ نادیہ کے نصیب میں جو تھا سو مل گیا۔ امی ابو یہ سوچ کر چپ ہو گئے تھے، چلو ایک بوجھ تو ہلکا ہوا۔ 2 سال تک امی دن رات سوچے میں جلتی رہیں۔ شازیہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ باجی اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھیں اور سبھی ان خوشیوں بھری زندگی پر رشک کرتے تھے۔ ان کو اپنے شوہر کے سامنے رنگ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ تو کہتی تھیں اسلم سے بڑھ کر کوئی حسین ہے ہی نہیں۔ امی نے کئی عورتوں کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ جیسے میری نادیہ کا نصیب کھلے ایسے کسی اچھے گھرانے کا شازیہ کا رشتہ آ جائے۔ سب کا خیال تھا نادیہ کو خوش و خرم دیکھ کر شازیہ کو عقل آ گئی ہوگی، لہٰذا اب جو رشتہ آئے گا وہ نہیں ٹھکرائے گی۔ انہی دنوں ابو جان کے ایک دوست اپنے فیملی کے ساتھ آ گئے۔ وہ بڑی مدت کے بعد آئے تھے کیونکہ وہ برطانیہ چلے گئے تھے۔ ابو نے بہت خوشی سے ان کا خیر مقدم کیا اور وہ ہمارے گھر رکے۔ ان کا بیٹا طارق بھی موجود تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا اور ابو کے دوست اس کے رشتہ دار پاکستان آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک پاکستانی اور مشرقی اقدار والی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ جب مسز سلطان نے شازیہ باجی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور امی سے کہا، ارے لڑکی تو گھر میں موجود ہے اور میں خواہ مخواہ ادھر ادھر ڈھونڈتی پھرتی ہوں، بس اب میں طارق کے لیے آپ کی شازیہ ہی لوں گی۔ ہم سب ڈر رہے تھے کہ شازیہ ایسی کوئی بات نہ کر دے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ وہی ہوا۔ یہ بات سن کر ہماری آپا آپے سے باہر ہو گئی تھیں اور اسی خود سری اور ضد سے کہنے لگیں، میں اپنا وطن چھوڑ کر برطانیہ نہیں جاؤں گی، جانے وہاں میرے ساتھ کیا ہو۔ اب کی بار یہ قربانی فائزہ نے دی۔ امی نے اس کو سمجھایا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، شازیہ کا تو دماغ درست نہیں ہے، بیٹی تم ہماری لاج رکھ لو اور انکار مت کرنا، ہمارا بڑھاپا ہے، جتنی جلدی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ اچھا ہے۔ فائزہ نے سوچا آپی بہت خوبصورت ہے، اس کے لیے اس کا معیار کا کوئی اترتا نہیں اور میں معمولی صورت کی ہوں، کیا خبر یہ لوگ مجھے قبول نہ کریں۔ اس نے امی سے کہا، ماں اکثر وہ لوگ مجھے قبول کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ فکر نہ کریں، لیکن شازیہ آپی کا کیا بنے گا، آخر کب تک وہ یوں ہی انکار کرتی رہیں گی۔ ماں نے فائزہ کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا، میری بیٹی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، دیکھ لینا وہ کل ضرور پچھتائے گی اور یہ وقت بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب میں طارق کے لیے تمہارا ہی نام لوں گی، آگے تیری تقدیر کہ کیا ہوتا ہے۔ امی نے آنٹی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ شازیہ بھی تمہاری بیٹی ہے اور فائزہ بھی، بلکہ فائزہ زیادہ کم عمر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بیٹا اچھا انسان ہے، وہ اس کو خوش رکھے گا، تم بالکل فکر مت کرنا۔ فائزہ اپنے گھر کی بھی ہو گئی، طارق کے ساتھ بیاہ کر لندن چلی گئی تھی۔ اس کے خطوط اور فون آتے رہتے تھے، وہ وہاں بہت زیادہ خوش تھے، سب اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور شوہر بھی بہت پیار کرنے والا تھا۔ اب میں اور آپی بچ گئی تھیں اور آپی تو بہت خوشحال تھی کہ بلا ٹلی اور اس رشتے میں سے جان چھوٹ گئی۔ اس انکار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، شاید ان کو والدین کے بھروسے پر یقین نہیں تھا۔ سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی ابو کو شازیہ آپ کی فکر ایک روگ کی طرح کھائے جا رہی تھی۔
خالہ جان میرے لیے رشتہ لائیں۔ لڑکا نیک شریف اور پڑھا لکھا تھا، زیادہ امیر گھر نہیں تھے لیکن کھاتے پیتے ضرور تھے۔ یوں بھی میں اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ شازیہ کی ہٹ ڈرمی سے ماں باپ کے دل چونکے کافی رنجیدہ تھے، لہٰذا میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، بس اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور والدین پر بھروسہ کیا، اور خدا نے اپنی رحمت کر دی۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ والدین نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹیوں میں سے 3 خوش و خرم اور خوشحال تھیں، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ان کو سسرال بھی اچھے ملے تھے۔ اب والد بیمار رہنے لگے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تھے تو پینشن پہ گزارا کرنا پڑا۔ مالی حالات بھی خراب رہنے لگے۔ امی جان آپی کو سمجھاتی تھیں کہ اب تم رہ گئی ہو، آخر کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، کب تک ہماری آزمائش چلے گی؟ اس پر آپی نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی بلکہ نوکری کر کے آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ اچھی ملازمتیں یوں ہی نہیں مل جاتیں۔ شازیہ آپی کی خاطر ابو نے کافی کوشش کی اور ان کے ایک دوست کے توسط سے آپی کو بینک میں نوکری مل گئی۔ والدین بیچارے ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے کہ بیٹی نے اپنی مرضی کر لی ہے، لیکن اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ فائزہ کے سسرال دور تھے، لیکن میں اور میری بہن نادیہ کبھی کبھار اپنے میکے آ جایا کرتی تھیں۔ امی ابو تینوں بیٹیوں کی طرف سے مطمئن تھے، لیکن آپی ان کے لیے ایک خلش بنی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی یہ کہتے تھے کہ بیٹی تم شادی کر لو، آخر شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ ابھی بھائی کی شادی باقی تھی، کیونکہ سب سے چھوٹا تھا اور اسے بھی ملازمت نہیں ملی تھی، اس لیے اس کی شادی مشکل ہو گئی تھی۔ جہاں آپی ملازمت کرتی تھیں وہاں آصف نام کا ایک شخص ملازم تھا۔ جانے کیسے دونوں میں رابطہ بڑھا اور دوستی ہو گئی، پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آصف کیسا تھا، کون تھا، ہمیں کچھ علم نہیں، مگر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا، مگر آپی کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی کہ حقیقت جاننے کے بعد بھی انہوں نے آصف کی شریک حیات بننے کا فیصلہ کر لیا۔ امی ابو نے کافی سمجھایا، مگر یہ لڑکی کب کسی کی ماننے والی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی کہ شادی کروں گی تو آصف سے، ورنہ عمر بھر کنواری رہوں گی۔ امی ابو جانتے تھے یہ کتنی بڑی ضدی ہے، جو سوچتی ہے کر کے رہتی ہے، اب جو بھی ہو جائے یہ دلہن بن جائے گی، شادی شدہ تو کہلائے گی۔ آپی کی ضد کر ابو نے شادی کی اجازت دے دی، لیکن شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک تو آصف نے اس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھا، مگر یہ شادی کب تک چھپ سکتی تھی؟ پہلی بیوی کو علم ہو گیا، اس کے بعد تو قیامت ہی آ گئی۔ آصف کی پہلی بیوی ایک پولیس افیسر کی بیٹی تھی۔ اس نے نہ صرف شوہر کو ناک کے چنے چبوا دیے، بلکہ اس کی وجہ سے آپی کو بھی کافی عرصہ چھپ کر رہنا پڑا۔ آصف ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر نہ آئے اور نہ آپی کی خبر لی کہ کس حال میں ہے۔ اس غم میں آپی نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب کہتی تھی واقعی میرا انتخاب غلط تھا، والدین ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو جذباتی ہو جاتے ہیں، تب ہم سے درست فیصلے بھی نہیں ہو پاتے۔ آپی کو طلاق ہو گئی۔ اس کا حسن مان پڑ چکا تھا، جس حسن پر وہ اتراتی تھی اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں، اسی حسن کے غرور نے ان کو خالی ہاتھ کیا۔ اب وہ پچھتاتی ہیں، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔